حوالے سے ہمارا سوال ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کی وضاحت فرمائیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اتباع کتاب و سنت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں کہ ہماری ہر چیز، ہمارا ہر معاملہ کتاب و سنت سے حل ہو۔ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کتاب و سنت میں واضح طور پر بیان فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے، اول تو طلاق کوشش کر کے اگر اختلاف ہو جائے میاں بیوی میں تو فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، لوگوں کو چاہیے کہ آپس میں ان دونوں میں صلح کرا دیں۔ اگر صلح کی کوئی بات نہ بن پائی یا کوئی راستہ نہ نکلا تو پھر شوہر اگر چاہے تو عورت کو طلاق دے، تو طلاق کس حالت میں دے؟ وہ عورت کی پاکی کی مدت میں طلاق دے، یعنی عورت حیض میں نہ ہو اور وہ پاک ہو گئی ہو اور اس پاکی میں عورت سے ہم بستری نہ کیا ہو، اس پاکی میں صرف ایک طلاق دے، یعنی پاکی کی حالت میں جس میں اس نے بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو، اور پھر اس پاکی میں ایک طلاق دے۔ ایک طلاق دے لینے کے بعد پھر نہ عورت گھر سے نکلے اور نہ شوہر عورت کو گھر سے نکالے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم مسلمان جہاں اور دوسری چیزوں میں اللہ اور رسول کو کے احکام کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے، اس کو بھی پیچھے چھوڑ کر کے خود اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، گویا ابھی ایک طلاق ہو لینے کے بعد بھی وہ گھر عورت کا گھر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا من بیوتہن، ان عورتوں کے گھروں سے ان کو نہ نکالو اور نہ خود نکلیں۔ اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ واضح طور پر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اگر دو ایک بچے ہیں، بیوی الگ ہونا چاہتی ہے، شوہر نے طلاق دے دیا، لیکن ایک ہی گھر میں رہ رہی ہے اور شوہر بچے بھی ہیں، آپس میں ایک دوسرے بیٹھتے ہیں کھانا پینا، تو یقیناً کتنا بھی سخت دل آدمی ہو بچوں کی وجہ سے بھی قریب ہو سکتا ہے اور پھر رجوع کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ پہلے طلاق اگر چاہے تو طلاق دے کر کے پھر اس کے بعد گھر میں رہے گی، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح طلاق دیا اسی طرح کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں، اور پھر ہم بستری وغیرہ کر لے، یا صرف ہم بستری کر کے نیت یہ کرے کہ میں رجوع کر رہا ہوں، تو رجوع صحیح ثابت ہے۔ اس کے بعد پھر اگر نہیں رجوع ہو سکے تو دوسرا طلاق بھی حیض میں نہ دے۔ اب دیکھیے ایک مہینہ گزر گیا، عورت دوسرے مہینے میں داخل ہوئی، اس میں بھی گھر ہی میں رہے گی، حیض کی حالت میں اس کو طلاق نہیں دینا ہے۔ 6-7 دن جو ہوتے ہیں، پھر پاکی کی حالت میں جس میں انہوں نے رجوع نہ کیا ہو اس حالت میں طلاق دیں گے۔ طلاق دے لینے کے بعد پھر بھی وہ عورت دوسرے طلاق کے بعد بھی شوہر کے گھر سے نہ نکلے اور نہ شوہر اس کو نکالے۔ اگر نکل رہی ہے گنہگار، نکال رہا ہے تو شوہر گنہگار ہوگا۔ اس کے بعد اگر نہیں رجوع ہو سکے 2 طلاق کے بعد بھی، تو حیض گزارنے تک عورت شوہر کے پاس رہے گی، اور پھر اس کو اگر رجوع کرنا ہے تو حیض کی حالت میں بھی رجوع کر سکتا ہے، نہیں تو پھر پاکی میں جب طلاق دے گا تیسرا طلاق، تو پھر اس کے بعد پھر اس عورت کو شوہر کے پاس رہنا جائز نہیں، کیونکہ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر پہلی طلاق دینے کے بعد شیخ جی، اگر وہ ملنا چاہتے ہیں، اگر علیحدگی ہو گئی ہے اور اس کی عدت شروع ہو گئی ہے اور عدت گزرنے کے بعد اب وہ ملنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ پہلے طلاق کے بعد اگر وہ عدت گزر گئی تو بغیر کسی شبہے کے جا کر کے، جس طرح نئی عورت سے منگنی کرتا ہے، وہ جا کر کے اس سے طلب کرے کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں، نیا نکاح، نیا مہر مقرر کر کے، اور پھر گواہوں کے ساتھ اس کو واپس لا سکتا ہے بغیر کسی شبہے کے۔ جی، جزاک اللہ خیر شیخ، الحمدللہ طلاق کے حوالے سے بڑی وضاحت سے شیخ نے بات کی، اللہ جزاک خیر دے، بارک اللہ فیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔